وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی قیمتی ہار ڈالتا ہے کہ کوئی سستا ہار ڈالتا ہے، جس نے بھی ہار ڈالا اس نے اپنی پوزیشن کے مطابق ہار آپ کو خوشی کی وجہ سے پہنا دیا ہار کا ایک اپنا، چلو پہنا دیا ہار کا۔ وہ بھی اب ہار پہنانے میں بھی یہ ہے کہ جناب وہ داماد جا رہا ہے تو جناب اتنے روپے کا ہار پہنانا پڑے گا، نہ اتنے روپے کی یہ چیز دینی پڑے گی۔ تو بیٹے کی ماں جا رہی ہے اگر حج پر تو اس کو پھر یہ دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا۔ پھر ہمارے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عموماً جو حج اور عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، خاص حج پر، ان کو شربت کے بوتل کو دیے جاتے ہیں۔ بالکل یہ شربت کے بوتل اگر آپ نے وصول کر لیے نا تو گویا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو واپسی دینا لازم ٹھہرا لیا۔ پکا ہو گیا۔ اب وہ پکا اس ٹائم ہو گئے کہ اب اپنے کو واپسی کچھ ملے گا ہی یہ ملے گا۔ نیمکو وغیرہ اور یہ جو تھیلی بن گئی جو آتی ہے نا شربت کی نے، یہ لینے پھر دینے کا یہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ اور- سنت کی آمد ہو گئی ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے کی طرف، یا زیارت کروائیے ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور زمزم نگر سے الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ آئیے ان کی بھی ہم آپ کو ان کا منظر دکھاتے ہیں۔ دکھائیے ذرا فیضان مدینہ کا حال۔ فیضان مدینہ الحمدللہ اس وقت تعداد کے حوالے سے ماہ رمضان کی یاد تازہ کروا رہا ہے۔ زمزم نگر امجدی کابینہ کے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ جمع ہیں۔ اور جیسے پہلے عرض کر دی گئی تھی کہ مدنی مکالمہ یہ امیل سنت کے آنے پر مدنی مذاکرے کی صورت میں ڈھلے گا، اور امیل سنت سے ہم پہ سوالات کے جوابات لیں گے۔ ہمارا موضوع لینے دینے کا رواج بھی وفا جاری ہے، انشاءاللہ آپ سے اس معاملے میں کچھ رہنمائی لینی ہے۔ کالز کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے۔ تو وہ جو بابا یہ حج اور عمرے کے حوالے سے ابھی سوال آیا تھا کہ وہ پھولوں کے ہار، کوئی ہلکا ہار کوئی مہنگا ہار ڈالے جاتے ہیں حج و عمرے پہ جانے والوں کے لیے، تو واپسی آنے والے کو بھی پھر ہار کے وزن کے حساب سے لگتا ہے کہ اس کو بھی پھر ہدیہ دینا پڑتا ہے۔ ہار کے وزن سے بالکل۔ ہاں کہ جتنا ہلکا ہار تو ہلکی واپسی ہے، بھاری ہار تو بھاری واپسی ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارا چل رہا تھا۔ اس دوران آپ کی الحمدللہ آمد ہو گئی۔ کچھ آپ بھی فرمائیں، پھر میں بھی پھر آگے لے کر چلتا ہوں۔ چائے بھی چلتی رہے گی، جواب بھی چلتا رہے گا۔ ہار پھولوں کا بھی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے اور نوٹوں کا ہار بھی ہوتا ہے۔ نوٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اب نوٹوں کا ہار ڈالتے ہوں گے تو ظاہر وصول تو کر ہی لیتے ہوں گے، ہلکے بھاری سے شاید یہی مراد ہو۔ جی میں یہی کہ اتنا مطلب کہ وہ قیمتی ہار دیا نے آ کر خالی انہوں نے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بابا عرض کر رہے تھے کہ بھائی اگر مدینہ منورہ کی کوئی کھجور لا کر دے تو اس کے لینے میں کیا انداز ہوگا، اور مدینہ منورہ سے کوئی سونے کی بالی لا کر دے تو اس کے لینے کا انداز کیا ہوگا۔ اور اگر مدینہ منورہ کی خاک جو کہ خاک شفا کہلاتی ہے اگر وہ لا کر دے تو لے گا تو چوم کر ہی، لیکن اگر مدینہ منورہ کا کوئی سونے کا لاکٹ لا کر دے، سونے کی چین لا کر دے، یا سونے کا کوئی کڑا لا کر دے تو اس کے لینے کا انداز پھر کیا ہوگا۔ تو یہ سارے انداز جو ہے نا ہمارے یہاں بس وہ مادیت کے طور پر تبدیل ہو جاتے جذبات، اور وہی چل رہا تھا ہمارا موضوع کہ یہ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں بابا کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے نا قوم، ہم کسی صورت ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ یہ اگر کوئی مطلب اپنی خوشی سے دے تو دے۔ ابھی میں نے معلومات کی بابا، ساتھ جو رہتے نا، ساتھ مثال کے طور پہ کسی سے بات ہوئی، شادی طے ہوئی کہ اب ساتھ رہنا ہے، کہ ہم کمبائنڈ فیملی میں رہیں گے، تو ایک روم بازوں کا دے دیتے نا کہ یہ کمرہ ہے۔ اب اس کمرے کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کا فرنیچر، اس کی ڈیکوریشن، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جیسا باتھ روم بنانا ہوتا ہے ایسا پورے کا پورا باتھ روم بھی مطلب لاکھوں روپے کا بنتا ہے نا یہ باتھ روم۔ اچھا پھر پردے کے ساتھ ساتھ پھر اس کمرے کی لائٹیں، پھر اس فلیٹ کی لائٹیں، اچھا اس کمرے کے علاوہ
وہ دولہے صاحب کے پورا جو فلیٹ ہے نا، جیسے ماں کا کمرہ، ڈرائنگ روم سب آ جاتا ہے، اس پورے گھر کو نیا رنگ کروانا، اس کے علاوہ مطلب کہ وہ فور سیلنگ کا کام جو چھتوں پر جو نہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے، لائٹیں وائٹیں لگی ہوتی گول گول اسپوٹ لائٹیں، وہ سارا کام کروانا، چھتوں کو ڈیزائن کروانا، پھر وہ فرنیچر میں کچھ فرنیچر، پھر اس کے علاوہ وہ اے سی، اور پھر یہ اپنے مائکرو ویو، واشنگ مشین اور ساری چیزیں، پھر یہ سب ڈیمانڈ، یعنی ایک ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی، یہ ہم نے اپنا کمرہ ہمارے بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ اب کوئی اپنی خوشی سے کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس کمرے میں رہے گی، میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ پورا مطلب کہ ایک پیپر تیار ہوتا ہے، پیپر تیار ہو کر جو بیچ میں جو شادیاں کرواتے ہیں نا، ان کو پیپر جاتا ہے، یہ پیپر جائے گا لڑکی والوں کے پاس، اور اس کی ویلیو طے ہوگی کہ اتنا کمپنی کا یہ، اتنا یہ، اتنا یہ، اتنا یہ، یوں سمجھیں کہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپیہ تو خالی ساتھ رہنے میں خرچ ہوتا ہے، اور اگر الگ ہے تو کروڑ سوا کروڑ کے، جیسے ہمارے باب المدینہ میں بھی مطلب یوں کہ 50 لاکھ سے اوپر ہی کا فلیٹ ہے، 2 کمرے، 2 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم، مطلب 3 کمروں کا جو فلیٹ ہوتا ہے، جس میں 2 سونے کے کمرے اور 1 ڈرائنگ روم جو کہلاتا ہے، یہ چھوٹا سا ایک فلیٹ ہمارے باب المدینہ میں بھی، ایک نارمل علاقے میں بھی باپا 60 سے اوپر چلا گیا، 60 لاکھ سے اوپر ہے، اور 3 کمرے کا لینے جاؤ تو جیسے جو نارمل آبادی والا علاقہ ہے وہ 90، 80، 90 سے یہ اس کی مطلب ہے کروڑ تک کی ڈیمانڈ ہو اب، رہی ہے۔ اور جو تھوڑا بہت کھاتا پیتا علاقہ ہے وہاں جاتے تو کروڑ روپیہ، تھوڑا اور جو مطلب کہ وہ اور کھاتے پیتے لوگ ہیں تو وہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کے فلیٹ ہیں، 2 2.5 کروڑ روپے کے فلیٹوں کے ریٹ اس وقت چل رہے ہوتے ہیں ابھی جیسا علاقہ، لیکن نارمل فلیٹ بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر فلیٹ نہیں بھی لیتا نا تب بھی 25-30 لاکھ روپے، مطلب بابا پریشر ہے، پریشر ہے، یہ پریشر کو ہم آج لے کر چلیں کہ یہ لینے دینے کا یہ جو رواج ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ابھی اپنا مدنی گلدستہ میں عطا فرمانا ہے۔ اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ وہ بچہ پیدا ہوا حال میں کسی کے یہاں، تو وہ بچے کے ہاتھ میں 50 روپے رکھ دیتے ہیں، 100 روپے رکھ دیتے ہیں، تو یہ رکھتے ہیں نا، تو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جتنے رکھے جا رہے ہیں نا اس کے ڈبل کر کے آپ نے دولہے کے خاندان والوں کو دینے، یہ ڈبل کر کے دینا یہ ضروری ہے۔ ابھی بات ہوئی، کسی سے میری بات ہوئی ایک برادری کے معاملے میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں منگنی میں 50 سے 100 پیالے اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کر، اور بعض جو مالدار قسم کے ہیں اونچے تو وہ اس میں سونے تک کا سکہ ڈالتے ہیں۔ پھر یہ منگنی میں ان کا، یعنی ان کا یہ رواج ہے کہ منگنی میں یہ سب ہے نا ان کے خاندانوں کو بانٹا جائے گا سامنے والے، تو اس قسم کے رواج۔ اب تو یہ جو پیالوں کا رواج تو اب جو حاجی حج کر آتے ہیں نا انہوں نے اپنے اوپر بھی ڈال دیے، اور یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی پیالوں کا سسٹم کہ پیالوں کو خوب سجا دھجا کر اس میں بھر کے اس کو بانٹا جائے۔ اب میمنوں کا خالی مسئلہ نہیں، ہم نے دوسری برادری والوں کے بھی ابھی تاثرات تھوڑی دیر پہلے چلائے تھے، یعنی کہ بعض برادریاں جو شاید پہلے بچی ہوئی تھیں اب وہ بھی نہیں بچی ہوئی ہیں، اور سکے کا تو اب ایسا ہے کہ مجھے پتا ہے کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ آج کل کیا چلتا ہے، کتنے سکے دینے پڑتے ہیں، تو کہا گیا کہ 3 سکے چلیں گے، تو بولا نہیں میں تو 5 سکے کا میرا ذہن ہے، میں تو 5 سکے دوں گا، فلاں نے وہ 5 سکے دیے تھے نا، اپنے 5 سکے دیں گے، تو سونے کے بھاری 5 سکے جس کو ہمارے وہاں گینی بولتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ ہمارا باپا آج کا موضوع ہے جو کہ اب ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہو چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نکالیں، اور یہ لڑکے کو بابا کچھ سمجھا دینا، آج آؤ لڑکا اگر جم جائے نا نہیں لینا، ماں کو بھی سمجھا دے، بابو کو بھی سمجھا دے، سب کو سمجھا دے، بس میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گا اور نان نفقے کی ذمہ داری سنبھالوں گا، اور میں نے لڑکی والوں سے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ ہو جائے، ورنہ بہت مشکل ہو گئی ہے، لڑکیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اس پر آپ سے مدنی پھول لینا ہے۔ پھر کالز بھی ماشاءاللہ بھی ہم آپ کو اسی موضوع کی جو آ رہی ہوں گی وہ کچھ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز کے حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ دیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، دم کیا ہوا پانی پینا، آب زمزم شریف پینا، یہ شرعاً جائز نہیں جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو۔ اعتکاف کی نیت پہلے کر چکے تھے تو اب مسجد میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ زمزم نگر اور اطراف سے امجدی کابینات کے آج ہزارہا اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز میں 3 دن کے تربیتی اجتماع کی ترکیب ہے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ بار بار ایسے موقع آتے نہیں کہ آپ اس طرح اللہ کے گھر میں پڑے رہنے کی سعادت پائیں۔ دنیا کے دھندے، نوکریاں، مگر یہاں آج آپ 3 دن نوکریوں کے اور دھندوں کے ٹینشن سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر میں آ گئے۔ اب شیطان آپ کو طرح طرح سے وہ روکے گا تو صحیح کہ یعنی علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے وہ روکے گا آپ کو۔ مثلا مدنی حلقے ہوں گے تو اس میں بیٹھنے نہیں دے گا، سستی دلائے گا۔ بیانات ہوں گے اس میں سستی دلائے گا، گھومنے پھرنے کی ترکیبیں دے گا، موبائل فون پر مشغول کر دے گا۔ تو موبائل فون بھی واقعی رکاوٹ ہے علم دین حاصل کرنے میں بارہا، تو اس کو مہربانی کر کے آپ آف کر دیجئے جب تک مدنی مذاکرہ اور مدنی حلقے وغیرہ ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب فارغ وقت ہوتا ہے نا، جب کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وقت بھلے آپ جائز طریقے پر اس کو استعمال کریں۔ بلکہ اگر میری مانے تو موبائل فون اپنا وہاں جمع کروا دیں جہاں دیگر چیزیں جمع ہوتی ہیں نا، اور جمع کروا دیں کہ میں جاتے آتے لے جاؤں گا، یہ ورنہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ کبھی جی چاہے گا کہ چیک تو کروں گا یار کس کس کا فون آیا ہے،
کبھی کسی کو فون کرنے کو خواہ جی چاہے گا کہ وہ ماشاءاللہ بہت اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ بڑا یہ ہے وہ ہے، اس طرح مطلب. تو یہ آپ اس طرح رکاوٹیں آپ کے لیے کھڑی ہوتی رہیں گی. نہ ایس ایم ایس پڑھنا ہے. اور جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی بیچارے آزمائش پہ رہیں گے، سیکھنے سے شاید محروم. ایک تو یہ رکاوٹ دور کر دیجئے اپنے سے، آپ کی اس میں آخرت کی بھلائی یہ ظاہر ہے. مجھے بھی سمجھانے کا ثواب تو ملے گا، مانے یا نہ مانے. دوسرے کے اسکرین پر آپ کو خود کو تلاش کرنے کی جستجو، شیطان مطلب خود کو تلاش کرنے کا شوق دلائے گا. تو اب یہ کہ بار بار اسکرین پر آپ اس لیے شاید بعض اس طرح میں دیکھیں گے کہ میں اس پہ کب نظر آؤں گا. اور اگر آپ نظر آئیں گے خود کو تو اور شیطان مطلب آپ کو مشغول کرے گا. جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں تو آئے گا نہیں، آپ تو اپنے جلووں میں گم ہوں گے. پھر کنفرم کریں گے ہاتھ ہلا کر، تو امامہ سیٹ کر کے یا داڑھی سے ہلا کر یا کوئی اس طرح کے اشارے کر کے کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی. تو اس لیے میں نے کہا پہلے آپ کو خبردار کر دوں. تو آپ اگر اول تو اسکرین پر خود کو تلاش نہ کریں، کہ ہم تو اللہ کی رضا پانے کے لیے یہاں آئے ہوں، ایسی نیت ہو تو مدینہ مدینہ اب بھی نیت کی جا سکتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو نارمل ہو جائیں، نظریں نیچی کر لیں، خود کو دیکھیں نہیں، ورنہ آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو افسوس ہوگا. اس سے بھی آپ مدنی یہ مسئلے اور سیکھنے سے رہ جائیں گے، خطرہ ہے. اچھا، پھر یہ کہ دوبارہ آپ کو تلاش رہے گی کہ پھر کب دیکھو میں نظر آتا ہوں، تو اسی میں آپ خوار رہیں گے. پھر یہ کہ دوسروں کو اشارے کریں دے میں آیا ہوں، اے تو بھی نظر آ رہا ہے. اس میں یہ پھر کیمرے والے بھی جب اس طرح کے مطلب جو غیر منظم اور یہ چھچھور پر والے انداز دیکھتے ہیں تو یہ پھر فوراً سین بدل دیتے ہیں. بارہ دیکھا ہے کہ وہ جو تھوڑا یوں ایکشن کرتا ہے اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے بھگا دیا جاتا ہے، اسکرین پہ نظر نہیں آتا. وہ اچک اچک کر بھی اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ یہ دوسرے لوگ اس کو ذرا نوٹ کرتے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو اس لیے آپ نارمل ہی رہیں، میرا مشورہ آپ سے. پھر آپ کی جیسی مرضی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1436 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 25ویں شب ہے، اور اسلامی سال کے اب آخری 5 دن باقی رہ گئے. پھر ہم زندہ بخیر رہے تو انشاءاللہ 1437 سے مل جائیں گے، اور محرم الحرام جو کہ عظمت والا اور عزت والا مہینہ ہے اس کو پائیں گے زندہ رہے تو. اللہ کرے اس کی بھی حرمت نصیب ہو ہمیں. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی نگران شورا نے کچھ وہ رسم و رواج جو لین دین کا اس کے تعلق سے عرض کیا، ارشادات فرمائے تھے، تو مجھے بھی حکم فرمایا تھا. تو یہ واقعی اتنا مطلب یہ بڑھ گیا ہے کہ خالی یہ سسرالی رشتہ دار تک نہیں ہے. ایک اسلامی بھائی اس لیے حج پر نہیں جا پا رہے تھے کہ بہن کو بھی دینا پڑتا اور پتہ نہیں بھائی کو بھی دینا پڑتا، اس طرح بولے خاندانوں میں دینا پڑتا. سگی بہن کو بھی حج پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ رقمیں دینی پڑتی ہیں. تو اب حج کیا خرچہ 3 لاکھ اور اوپر 5-7 لاکھ اور ہوں تو حج کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر وہی روٹھ بن کا سلسلہ، ناراضیوں کا سلسلہ. تو یہ دیکھیں حج کو ان معنوں پر مشکل بنایا ان لوگوں نے، رسم و رواج والوں نے. عمرے میں بھی یہی ہوتا ہوگا
फिर भारी भारी हदाया लाना कीमती, भारी तो वहाँ की मिट्टी, मदीने की मिट्टी से भी कोई भारी चीज़ है वहाँ, मदीने की खजूर से कोई वहाँ कीमती चीज़ है, लेकिन खाली आबे जमजम शरीफ की बोतल और 2 खजूरें और मदीने की मिट्टी इतनी सी दे दो, ऐसा मुंह बनाएंगे, चूमेंगे, लेकिन फिर जबान इनकी रहेगी नहीं। ये पकड़ा दिया, नोटों का हार में तो लेकर गया था। तो ये वाकई बहुत बुरी हालत है। शादियों में भी यही हो रहा है कि जवान लड़कियां जवानी खो रही हैं अपनी, बेचारियां बैठी हुई हैं इंतजार में। अपन नौजवानों को भी यही हाल है। एक नौजवान से बात हो रही थी, उसने शादी के हवाले से जो अपनी कैफियत बयान की, बेचारा मतलब इसकी उम्र यूं 25 के आसपास तो गालिबन हो गई होनी चाहिए, गुमान है मेरा। अब ये कि अगर मैं शादी करता हूं तो एक तो अपने लिए जो कपड़े वगैरह बनाने, वो फिर आने वाली के लिए जो कुछ ना कुछ बनाना है, वो फिर माँ के लिए मुझे बनाना है, मुझे मेरी बहनों के लिए बनाना है, मुझे मेरी फूफी के लिए बनाना है, मुझे मेरी खाला के लिए बनाना है। ये मोटे मोटे 2-4 चीज़ें से गिनती कर रहे हैं। बोला ये बनाने में भी है ना, मुझे इतने लाखों रुपए चाहिए। यानी अगर ये बात जैसे आपने अभी इरशाद फरमाई ना कि सिर्फ ससुरालियों में नहीं है, खानदान में भी है। अगर ना दे तो फूफी का मुंह चढ़ेगा कि ले शादी हुई कुछ दिया नहीं फूफी को, बहन का मुंह चढ़ेगा कि भाई ने कुछ दिया नहीं। अरे अगर भाई की पोजीशन है या घर में से किसी की पोजीशन है, खुशी खुशी देता तो ठीक है, लेकिन यहाँ तय है कि इतना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लेना देना जो कि इस तरह जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बस मजबूर है देने के लिए, तो ये लेना देना कैसा, यानी देने वाले के लिए क्या और लेने वाले के लिए क्या। यहां शर का खौफ मैक्सिमम इतना है बहन या माँ से या किसी से कि बस नाराजगी हो जाएगी कि खुशी का टाइम था और माँ को और बहन को कुछ दिया नहीं, उसकी वाकई पोजीशन नहीं होती। पापा जिसकी नौकरी कम तनख्वाह की नौकरी है, उसने सेविंग की नहीं है, उसको शादी के लिए, यानी इस वक्त नौजवानों का यह मसला है कि जो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनका इस्लामी भाइयों की जैसे मैं कहूँ, उनका मसला ये है कि 25-30 हज़ार रुपये की अगर उसकी जॉब है तो उसके पास इतना बचता थोड़ी है कि शादी के लिए उसने 10 लाख रुपए जमा किए हो। 5-7 लाख रुपए शादी के लिए जमा करेगा, तब जाकर उसकी हिम्मत होगी कि कुछ मैं शादी की तरफ बढ़ूं, कि खिलाना है रिश्तेदार, मोटे मोटे घर के रिश्तेदार को भी खिलाओ तो 1-1.5 लाख रुपए इनका निकल जाएगा, और कपड़े पूरे 2-4 लाख रुपए इनके निकल जाएंगे। तो ये एक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक कोई ख़ास लोग हों जिनका माशाल्लाह ज़हन बना हुआ हो, अगर कोई कोई बड़ा कदम उठा लें तो इनको कोई बोलने वाला नहीं हो, यूं ये कितने लोग माशरे में। लेकिन अगर जनरल बात की जाए, जो आम इस्लामी भाई आम नौजवान होते हैं, ये तो फंसे हुए हैं। और इनके फंसने में एक वजह यह है, सर नान नफका जिसका कहते हैं ना, नान नफका ही अगर खाली हो ना तो चलो शादी के बाद बीवी को खिलाना पिलाना और रहना है, नहीं इससे पहले के अखराजात अलग है। तो अब इसको कैसे रोका जाएगा? हाँ, इसको रोकें कैसे, इसमें एक यूं मतलब कोशिश अगर कोई करे ना, जैसे आप ही कर सकते हैं कि समाजी इदारे जो होते हैं ना, इनके कायदीन को जमा किया जाए। अगरचे ये खुद बेचारे इसमें मुलव्वस होते हैं तो यूं बदनाम भी हो जाते हैं, लेकिन इनको जमा करके इनको समझाया जाए कि ये कोई सा कानून पास करें, इससे कवानीन बनाएं, फिर इसकी शरई तनकीह करवा लें दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से मसलन कि ये कोई गैर शरई कवानीन तो नहीं है, फिर इस पर ये खुद अमल करें और अपनी बिरादरी को अमल करवाएं। तो यूं अगर कोई 1-2 बिरादरियां अगर हमारी तरकीब में आ जाती हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं कि इसको गलत कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी हमसे मतलब उलझेगा नहीं कि ये नहीं सही कर रहे हम, हर एक मतलब दबी दबी जबान में एतराफ़ ही करेगा कि यार हो गलत रहा है। तो इस तरह शायद कोई इसमें अगर बिरादरियों में हम इनमें तहरीक दें ना, तो शायद को अल्लाह के लाल खड़े हो जाएं कि नहीं मैं अपनी बिरादरी में बस एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा और इसको रोकूंगा। तो इस तरह गरीबों की दुआएं इनको मिलेंगी। बिरादरी वाले कि आपने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तौफीक अता करे। हमने एक दफ़ा कोशिश की भी, आपने माशाल्लाह हाजिर हुए थे आपकी बारगाह में भी, कुछ तक कुछ मुफ्ती साहब से भी मुशावरत चीदा मुख्तलिफ औक़ात में चलती रही, लेकिन वो मुस्तकिल ना चल सकी। इस बार भी हमने बिरादरी वालों से कुछ राब्ते किए और हमने थोड़ी देर पहले इनके तासुरात चलाए भी।
اب اس وقت آپ کو فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ شاید ہزاروں فیملیز، ہزاروں خاندان یا ہزاروں گھر والے دیکھ یا سن رہے ہوں، تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کو آپ یوں بولو گے یار آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وجے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولو نہیں، اگر یہ سننے والے نہ بول دیں جو نوجوان ہیں یا جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کہ بس ہم نے نہیں لینا، اور ان کی ماں ہو یا ان کے والد ہوں یا ان کی بہنیں ہوں وہ ذہن بنا لیں کہ بس ہم نے لڑکی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، اور پھوپھی خالہ ماں بہن یہ کہہ لے بیٹا تو کر لے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم خوشی خوشی کہہ رہے ہیں، ہم سے جو بن پڑے گا تیری مدد کریں گے کہ تیرا گھر آباد ہو جائے، تیرا گھر بس جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ نہ مطلب ان کا تھوڑا ذہن بنا دو، نہیں تھوڑے جوش میں آ جاوے۔ برادری والوں کی بھی سنیں گے، برادری والوں کا آپ نے کہا نا وہ بیچارے خود باتوں کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یہ کرے تو کیا کرے، سلپ ہو جاتے ہیں، اور وہ خود وہ دعوتوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات برادری والے کہ جہاں ان کو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مدنی چینل کے ذریعے آپ کے سننے اور آپ کو دیکھنے والے ماننے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، کیا آج کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ نہیں بن سکتا کہ جو ان سننے والوں کے دل کے مدنی وہ ان کے دل میں سما جائے اور اس کی خوشبو سے خود یہ اور ہمارا معاشرہ معطر ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں مطلب حکم شریعت سے ہٹوں گا نہیں، اور جن رسم و رواج سے برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے میں اس سے بچوں گا، اگر یہ ٹھان لے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر جس کی شادی ہونی ہے وہ دولہا اگر مدنی ضد کر لے کہ بھائی میں مطلب ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جتنے بھی مطلب یہ رواج ہیں میں ان سے مطلب ہے کہ ہٹوں گا، صرف سنتوں پر عمل کروں گا، اور وہ جو ہلکے پھلکے اس طرح کے معاملات کہ شریعت تو اجازت دے رہی ہے لیکن میری برادری کو بھی جس سے نقصان نہیں پہنچ رہا اور غریبوں پر بیجا بوجھ نہیں پڑتا، میں ان سے بھی بچوں گا، اور میں مطالبہ تو ایک پائی کا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ نان نفقہ تو واجب لڑکے پر ہے، لڑکی پر تو ہے نہیں۔ نان نفقہ سے مراد کھانا پینا مکان دینا، مکان لڑکی پر واجب نہیں ہے، لڑکے پر واجب ہے، روٹی کپڑا یہ سب لڑکے پر واجب ہے، لڑکی پر نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی سے مانگ کر لے رہے ہیں۔ پاپا گھر لے رہے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق لڑکی کے ماں باپ گھر دلا رہے ہیں، فرنیچر ڈلوا رہے ہیں، اس کی پسند کی اس کو چیزیں دلا رہے ہیں، لڑکا جا کر ایک چیز پسند یعنی ڈیمانڈ پر، میں جو اس وقت جو عرض کر رہا ہوں ڈیمانڈ پر، از خود کرنا ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور ڈیمانڈ پر کرنا ایک اپنی جگہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہے کہ ڈیمانڈ پوری کرنی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بابا 1 مہینے کا راشن ڈلوا رہے ہیں لڑکی والے سے، 1 مہینے کا راشن، اور راشن کا ڈبے بھی ڈلوا رہے ہیں کہ ڈبہ بھی ایسا، آٹے کا ڈبہ ایسا، چاول کا ڈبہ ایسا، چینی کا ڈبہ ایسا، یہ برنی ایسی، اور دودھ کی برنی ایسی، تو چائے پتی کی برنی ایسی، تو جناب یہ چینی کی برنی ایسی۔ اب یہ تو پورا تو مطلب کہ یہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا بولو لڑکا بیچنے کو تیار ہے، بولی لگا لو ہمارے بیٹے کی، کتنے کی بولی لگاتے ہو؟ تو کوئی مطلب آپ جو اس سے فرما رہے نا ایسا کر دو بابا کہ وہ کہتے رہے کہ وہ ڈیمانڈ کے خلاف بائیکاٹ، وہ مانگنا نہیں ہے، بس ایسا کچھ کروا دو، ایسا کچھ کروا دو بابا، آج تو ایسا کچھ ہو جائے۔ بس یہ سال ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا یہ مدنی انقلاب آ جائے ہمارے معاشرے میں کہ یہ نیا سال شروع ہونے والا ہے نا، یہ 1437 سر ہجری محرم الحرام، یہ مطلب کہ یہ ڈیمانڈ لیس ہو جائے، نو ڈیمانڈ، خوشی خوشی شادی ہو، خوشی خوشی ہو جو ہونا ہے، نہ ماں کی ڈیمانڈ نہ باپ کی ڈیمانڈ، نہ بہنوں کی ڈیمانڈ، نہ خالہ نہ پھوپھی، نہ لڑکی نہ لڑکے والوں کی، جو ہو خوشی خوشی ہو۔ کچھ کرا دو بابا، جیسا مدینہ کر دو، ایسا دل جلا ہوا ہے کہ ایسی باتیں پتہ چلتی ہے، گھر ٹوٹ رہے بابا، طلاقیں ہو گئی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مطلب بیٹا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، خوشی کا موقع تھا، لینے دینے نے سارا وہ کرکرا کر دیا بابا، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، 1.5-2 کروڑ روپے خرچ کیے بیٹی کے باپ نے، پھر بھی بیچارہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ کیسا ہوگا بابا؟ کچھ کرا دو یار، اتنا برا حال ہے ہمارے معاشرے کا، یہ نہ یہ مانگتے ہوئے ان کو شرم آتی نہیں ہے،
کچھ ایسا کر دو کہ بس یہ شرم اور حیا نصیب ہو جائے. یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا حق ہے یہ، اللہ اللہ اللہ. ہم مانگ رہے. پھر یہ بھی بولتے ہوں گے کہ ہم کو پھر ہماری بھی تو بیٹی ہے، آگے دینا بھی ہے، ہاں تو اس سے وصول کر لو، تو ادھر سرکا دو. پھر یہ چاروں طرف سے مطلب یہ بس ہمارے گناہوں کی اللہ اللہ. نحوست چھائی ہے. ہم نے مطلب ہے کہ اسلام کے زرعین اصول چھوڑے تو یہ شیطان نے ایسے ایسے رواج ہم میں داخل کر دیے کہ جس کی انتہا نہیں. اور اب کہیں تو یہ لڑکی کے ساتھ معاملہ ہے، کہیں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا جی ہوگا. بابا، یہ بعض برادریاں ہیں. ہاں، بعض برادریوں میں وہ لڑکی والے مطالبات کرتے ہوں گے کہ یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، اور ان کو پورا کرنا پڑتا ہوگا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بس عقل سلیم دے ہمیں، آمین. اور کوئی ایسا ہمارے دلوں میں مدنی انقلاب آ جائے کہ ہم فکر آخرت والے بن جائیں اور جنت الفردوس میں محل اور مکان اور ان کی ہم مطلب ان کے تصور میں کھو جائیں. یہ ٹوٹے پھوٹے یہاں کے مکان اس کے مطالبے چھوڑ دیں. ہم جنت البقیع میں مدفن جنت کا باغ، اس کی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے. کاش. پاپا کال چلاتے ہیں کچھ آپ کے پاس، چلائیے. اس موضوع پہ جو 3-4 کالیں چلا دیجیے گا. یہ نا آج عمرے کے پلان سے واپسی آنے پہ تحفے طوائف کا سلسلہ تھا. وہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ایک سسرال والوں کا یعنی کہ جدھر ہم نے اپنی بہن بیٹی کی شادی کی ہے، ایک فہرست ہوتی ہے چیزوں کی. اگر جی کسی بچے کی بھی ان کی کام رہ گئی نا وہ چیز، تو وہ اگلے حج کے سیزن تک رکھتا تھا. تو یہ میری نہ رائے ہے اس کے بارے میں، یہ بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے کئی ہمارے گھروں میں جو اختلاف ایسے بڑھ جاتے ہیں، کرنا معاف کرے کہ طلاق کی نوبت تک بات چلی جاتی ہے، یہ تحفے طوائف کی وجہ سے. جی پاپا، اور چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران ہے اور میں مرکز اولیاء لاہور بات کر رہا ہوں. سلسلہ لینے دینے کا رواج میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھائی اپنی گھر والی کو کہے کہ میں نے کچھ نہیں لینا، تو ان کی بیٹی ہی نہ مانے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں برائے مہربانی. جزاک اللہ خیرہ. کیا پوچھا؟ بیٹی نہ مانے، گھر والے بولے کہ ہم کو کچھ نہیں لینا، لیکن بیٹی اڑی کر جا کہ میں تو لوں گی. یہ سوال اس طرح کا لگا. اب بیٹی کیوں مانگے بابا؟ نفس مانگ رہی ہوں. اب بیٹی باپ سے مانگے گی؟ باپ سے نہیں، سسرالیوں سے. شاید یہ سوال کی مراد ہو. باپ سے نا. اچھا، مجھے اپنی یہ بتا رہے ہمارے مہروز بھائی کہ بہنوں میں ہوتا ہے کہ ہماری اس بہن کو اس کو اتنا دیا تو مجھے بھی اتنا دو. اچھا، اپنے باپ سے مانگے. ہاں، والد سے مانگے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. یہ تو باپ کو انصاف تو کرنا ہی پڑے گا نا. جب ایک بیٹی کو دیا تو دوسری کو پوزیشن نہیں رہی بابا. بیٹی کو سمجھ جانا چاہیے. یہ بیٹی کو میرا مانگنے باپ کا کیا؟ بیچارہ پہلے اس کے پاس ہاتھ کھلا تھا تو دیا. اب ہم کو باپ کو تسلی دینی چاہیے کہ فکر مت کرو، ہمارا ٹینشن مت لو، تو ہمیں جس طرح بھی آپ سادگی کے ساتھ رخصت کر دیں. باپ کی دعائیں لیں. پال پوس کے بیچارے نے بڑا کیا آپ کو، اب مزید اس کو ٹینشن دینا مطالبات کر کر کے، جو ان کے اب بیچاروں کے اختیار میں نہیں رہا دینا. بیٹی کو یہ بھی تو ڈر ہوگا نا کہ اگر کچھ لے کر نہیں گئی اور باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ان کی بات مانتے ہوئے چلی گئی، تو ساری زندگی جو وہاں پر سسرالیوں کا جو سننا پڑے گا، اس کا ڈر بھی تو ہوتا ہے بیٹی کو. لیکن اب سنی رہی ہے نا، برداشت کرے. قفل مدینہ لگا ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کال چلائیے. میں محمد سلیم انصاری پنجاب ضلع بکر سے عرض کر رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ مدنی چینل کا سلسلہ جو آج عمران
صاحب کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے سلسلہ وہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تو لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکوں والوں سے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، ہمیں زمین چاہیے. اگر لڑکی والوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز بھی چاہیے، تو وہ لڑکے والے لڑکی والوں کو دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا نا، یہ پٹھان برادری جو ہے نا، ان میں نے بہت پہلے بھی سن رکھا ہے کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے مطالبات لڑکے والوں کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض پٹھانوں کے قبیلے ہوں گے تو یہ بھی غلط ہے. لڑکی والے مطالبات کریں یہ بھی غلط ہے، لڑکے والے مطالبات کریں یہ بھی غلط ہے. جو رسم و رواج ایسے ہوں کہ جو کسی پر بوجھ نہ بنے وہ ہونے چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ادا ہوں اور شریعت کا بھی اس کو پروٹیکشن حاصل ہو، تو ایسے رسم و رواج پر عمل کیا جائے. حدیث پاک میں بابا برکت والی شادی وہ ہے جس پہ بوجھ کم ہو. یعنی اس کی شرح میں لکھا ہے کہ فریقین مقروض نہ ہو، اور مطلب جو لینے دینے میں جو ان کے اب لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کے اوپر بوجھ نہ ہو. اور ایک اچھی چیزیں خوش دلی کے ساتھ ہو جائے. نکاح مطلب نکاح کرنے والے کا آدھا ایمان گویا کہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے معاملے میں وہ خدا سے ڈرے. حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے. اور تو اب اتنی مطلب کہ اہم ترین ایک عمل ہے، تو اس کو چلانے کے لیے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ اور دیگر مقامات کے جو اسلامی بھائی ہیں جو فیضان مدینہ میں بھی حاضرین ہیں، اب آپ اور ہم، اب ہمارے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں یا خود اپنی ذات میں ایسی کیا سوچ پیدا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، کوئی مانگا نہیں جائے گا، اور ہم نارمل رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسے لینے دینے کے وہ رواج جو غیر شرعی ہیں اور ہمارے عرف و عادت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مات بھائی. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق الشیخ، یعنی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ کہا. اور یہ کیوں نہ کہتے کہ جب وہ قطب زمانہ ہے اور میری زیر نگرانی ہے، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، بالخصوص امجدی کابینات سے کثیر تعداد میں باب الاسلام سندھ سے جمع ہونے والے عاشقان رسول، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुझे खुशी है जी कि दावत इस्लामी के दोस्त मेरे पास तशरीफ लाए। मैं इस बात पे भी अपने इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर इस बात पे कि बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह कोई अपना किसी का ख्याल रखता है कि मैं अगर दियारे गैर में भी गया हूँ तो किसी न किसी इस्लामी भाई ने ज़रूर मेरे साथ रब्ता किया है और ये एक मुनफरिद बात है। रिश्ते में कोई इतना केयरिंग हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता सबसे मुकद्दम है जिसके हवाले से आप इतना ख्याल रखते हैं। एक इस पे मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ताहिर अतारी ग्लासगो यूके से बापा जान से सवाल पूछ रहा हूँ कि बापा जान जब राइट आंख जब फरकती है तो कोई आदमी ये कहते हैं कि ये आंख बुरी नजर होती है या आपकी लुक अच्छी होती है, तो आप मेहरबानी करके इसका मुझे आंसर बता दें। वो सीधी आंख फड़कती है तो ये अच्छा शगुन, शायद ये बोल रहे हैं कि अच्छा शगुन लेते हैं इससे, तो अच्छा शगुन लेने में तो हरज नहीं है, बुरा शगुन नहीं ले सकते। जैसे उल्टी
الٹی آنکھ لیفٹ آئی جو پھڑکتی ہے تو اس پر بعض لوگ برا شگون لیتے ہیں کہ اب کوئی نقصان ہو جائے گا یا یہ نشانی اچھی نہیں ہے، اب بس کچھ ہو جائے گا. تو برا شگون جائز نہیں ہے. اچھا شگون لینا، اچھا لک شاید انہوں نے بولا، تو یہ لینا جائز ہے، جبکہ اس کی مراد لک کے معنی شگون ہوتا ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سلسلے میں ایک کتاب ہے شگون کے حوالے سے، مکتبۃ المدینہ نے رسالہ چھاپا ہے، بہت معلوماتی ہے. بدشگونی نامی رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے کہ معاشرے میں ہمارے بہت سارے اس طرح کے توہمات ہیں، بدشگونیاں بہت ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس کی کاٹ ہو جائے گی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جان یہ ایک مسئلہ میں رہنمائی فرما دیجیے. اس وقت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے. اس کے صفحہ نمبر 591 پر یہ ایک مسئلہ ہے کہ گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہے. نیچے اس کی ڈیٹیل میں تفصیل میں ہے کہ یعنی جب کہ سر کے بال نہ مڑائیں، صرف گردن ہی کے مڑائیں. ہاں اگر پورے سر کے بال مڑائیں تو اس کے ساتھ گردن کے بھی مڑا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال مڑانے سے منع فرمایا. تو باپا یہ جو گردن کے بال مڑانا، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ کون سے بال ہیں، کن کا یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے. دعاؤں کی مدنی التجا ہے. اللہ جل باپا آپ کو دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائی نصیب فرمائے. اٹلی میں بھی مدنی کاموں کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا. یہ آگے جو ہے نا اس کو گلا بولتے ہیں، اور پچھلا حصہ گردن، یہ ساری ہی گردن کہلاتی ہے. تو پیچھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ پیچھے کے بال، تو یہ جب سر منڈوائیں تو پیچھے کا بھی منڈوا دیں، اگر سر نہ منڈوائیں تو پھر پیچھے بال نہ منڈوائیں. مشین پھرانا یہ منڈوانا نہیں کہتے، یہ کتروانا کہتا ہے. مشین میں حرج نہیں ہے، اس طرح نہ پھروائے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا زمانہ ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اکثر کے معنی ہوتا ہے آدھے سے زیادہ. تو آدھے سے زیادہ لوگ تو اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے، لیکن وارہ لے کے جھوٹ بکثرت بولا جاتا ہے. گناہ ہے جھوٹ بولنا، سچ بولنا چاہیے. سچ کا زمانہ نہیں ہے، یہ عوامی بات ہے، غلط بات ہے. سچ کا زمانہ ہے اور ہمیشہ سچ ہی کی جیت رہی ہے، سانچ کو آنچ نہیں، اور جھوٹ کا منہ کالا. جب قرآن نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جس کو نعوذ باللہ وہ لعنت پسند ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولتا رہے. کون مسلمان اس کو گوارا کرے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے؟ معاذ اللہ. تو برباد ہو جائے گا جس پر اللہ کی لعنت پڑے گی. یہ بھی ایک جھوٹ نہیں ہے کہ جھوٹ کا زمانہ نہیں ہے، سچ کا زمانہ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. بجا فرمایا آپ نے. زمانہ ہمیشہ سچ کا ہی رہا ہے، ہمیشہ سچ ہی کی جیت ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کی لکھائی لکھنا اور اس طرح کا کتبہ مسجد کے اندر لگانا کیسا ہے؟ اس طرح کی لکھائی قرآن پاک کو اوپر اور نیچے لکھنا کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، یہ کیسا ہے؟ اب مختلف رسم الخط ہوتے ہیں. اب وہ قرآن کریم تو خیر خوبصورت لکھنا چاہیے. اب یہاں جو کتبوں میں لکھتے ہیں تو یہاں مقصود تلاوت نہیں ہوتی، بہت خوبصورتی کے لیے لکھتے ہیں. اب اس کے لکھنے کا حکم شرعی تو مجھے معلوم نہیں ہے، مفتی صاحب بھی تشریف لائے نہیں ہے، ورنہ ان سے ہم معلومات حاصل کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عامر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، عرض یہ ہے کہ خود کو مریض عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا کیسا، جبکہ مرض عیب کے زمرے میں داخل ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. جبکہ مرض عیب کے زمرے میں داخل ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ مرض اگر عیب ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخار سلام پیش کرنے کے لیے کیسے حاضر ہوتا؟ اگر مرض عیب ہوتا تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امراض تو بہت شہرت پذیر ہیں، اور عام طور پہ انبیاء علیہ السلام کو بخار اور درد سر نے سلامیاں دی ہیں. تو یہ عیب تو نبی سے تو دور ہی ہوتا ہے. آپ تو نبی کے عاشق کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مریض عشق مصطفیٰ اپنے آپ کو کیوں بولتا ہے؟ تو یہاں تو بات تو میں نے جواب نبی کے تعلق سے دیا کہ مرض تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو یوں مرض عیب نہیں ہے، مرض امتحان ہے اور درجے بڑھاتا ہے، گناہ مٹاتا ہے. تو نبیوں کے گناہ تو ہوتے نہیں ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے درجے بلند کرتا ہے مرض. نہ مرض سبب بنتا ہے بلندی درجات کے. اچھا، اب یہاں مریض عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہ یہاں مرض سے مراد وہ عشق ہے. یہاں مرض سے مراد اور بخار اور درد سر اور پیٹ اور کمر کی تکلیفیں نہیں ہیں. یہاں مطلب بیمار مدینہ یا بیمار عشق رسول وغیرہ، یہاں مراد وہ عشق کی مطلب ایک عشق کا مبالغہ ہے. تو اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں. اعلیٰ حضرت نے جگہ بابا وہ آگ سے تعبیر کی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو آگ سے تو ڈرتے بھی ہیں اور آگ کو گلے بھی لگاتے ہیں. آگ کے بغیر تو ان کی بریانیاں سب ختم ہو جائیں گی، قورمے ختم ہو جائیں گے. آگ تو بہت ضروری ہے، اپنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب یہ بفرتی ہے تو زحمت کا روپ دھار لیتی ہے. تو بہرحال بیماری کو ہم عیب نہ کہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند کالز. محمد ساجد رسول طارق اور بسن شریف سے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، بچے کی ولادت کے کتنی دیر بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے اور طریقہ بھی ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کان میں جب اذان کہی جائے تو بچہ جب جاگ رہا ہو تب اس کے کان میں اذان کہی جائے یا سوتے ہوئے بچے کے کان میں بھی اذان کہی جا سکتی ہے؟ میرا نام طیب فضاد اتاری ہے، میں فضان مدینہ ٹیکس کلاس سے بول رہا ہوں. میرا سوال بابا جان کی برگاہ میں یہ ہے کہ اذان دیتے وقت کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ اب بچے کو اذان جب پیدا ہو جائے تو نہلا کر اذان دی جائے،
غسل دے کر. اب اس میں دیر کا تو کچھ جتنا جلدی دے دے اچھا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے, بعد میں دوسری آوازیں جائیں. اور دوسرا سوال بھی اذان کے تعلق سے ہے. ہاں وہ اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں. تو بچہ ہے, وہ اذان دیتے دیتے ہی سو گیا تو کیا اذان روک دیں گے؟ تو اس کا کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے. اور تیسرا وہ نیتیں, یہاں مطلقاً اذان کی نیتیں کا سوال ہے. یعنی بچے ہی کے کان کی اذان نہیں ہے, بچے کے کان میں اذان دیں تو ادائے سنت کی نیت کریں کہ میں مستحب ادا کر رہا ہوں. سنت کہیں گے اس کو بابا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دی تو ہے. اذان بچے کے کان میں دیے نہیں دی, میرے اس لیے سنت کو میں نے روک لیا. شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان اور اقامت کے جو روایت پڑھی جاتی ہے, شاید ہاں ہے, جی بابا ہے, دیکھ لیتے ہیں حقیقت ہے. اچھا آپ کو برابر یاد جی ہے؟ مجھے یاد ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شہزادے نواسے کے کان میں اذان دینا ثابت ہے. ہاں تو ایک بار اگر دی ہے جی ہاں. تو اس سے سنت ثابت نہیں ہے. جی ہاں. سنت اعلی حضرت فرماتے کہ کوئی فعل ایک آدھ بار اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرے تو اس کو وہ سنت نہیں ہو جاتی. تو اس طرح کا ہے اعلی حضرت کا. اب اگر قولی سنت بھی ہو سکتے کہ اذان دیا کرو, اگر ایسی کوئی روایت ہو تو میرے کو یاد نہیں اس وقت. بہرحال مستحب ہے اذان دی جائے, نہ دیا تو گناہ بھی نہیں ہے. اور نیت یہ کہ مستحب ادا کر رہا ہوں, اذان کے ذریعے شیطان کو دور کروں گا, کیونکہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے. یعنی اگر نانا کو موقع ملے نواسے کی کان میں اذان دینے کا تو کیا نانا یہ نیت کر سکتا ہے کہ آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, جبکہ آقا کا اپنے نواسے کے کان میں اذان دینا اگر ثابت ہے تو کیا کسی وقت بھی اگر نانا کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اپنے نواسے کے کان میں اذان دے تو کیا نانا یہ نیت کر سکتا ہے کہ آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بزرگان دین تو اس طرح کی ان کی تو سوچیں تھی. اس طرح کی ہے, کوئی کادو کا حکایت بھی یاد پڑتی ہے اذان کے تعلق سے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو وہ واقعہ ہے کہ شاخ کے نیچے سے جو وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شاخ تو اوپر تھی لیکن شاخ کے نیچے سے اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرے تھے. تو کسی نے عرض کی کہ شاخ تو اوپر تھی تو آپ سر جھکا کر گزرے, تو ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہیں سے گزر ہوا تھا, اس وقت یہ شاخ نیچے تھی, تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی انداز سے سر مبارک کو جھکا کر گزرے تھے. آج محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس طرح اونٹنی کے پھیرے دینے کی بھی حکایت ہے. تو اس طرح کے ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے تو ہیں کہ کسی کی ادا کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود آپ نے وضو کا طریقہ میں نقل فرمایا ہے. وضو کے بعد مسکرائے تھے, وہ اشعار پوری ایک ربائی ہے. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, یہ جیسے ایک موضوع ہے. تو یہ موضوع آج عاشقان رسول کے لیے کس طرح آپ بیان کریں گے؟ ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے مسکرائے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری پھر وہ ایک حکایت ہے پوری کہ کیوں مسکرائے تھے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کیوں مسکرایا؟
یوں کہہ کر آپ نے بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ایسا کیا تھا اور پھر مسکرائے تھے، تو میں آج آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔